أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم إن ينصركم إن اگر ینصر مدد کرے کم تمہاری اللہ تعالی فلا غالب لکم تو نہیں غلبہ پانے والا کوئی تم پر، نہیں تمہیں کوئی مغلوب بنانے والا۔ وَإِن اور اگر یخذل اللہ تعالیٰ مطلب چھوڑ دے کم تمہاری، فمن تو کون ہے، ذا الذی ایسی ذات، ینصر جو مدد کرے کم تمہاری، من بعدہ اللہ کے بعد، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر، فلیتوکل بس بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون ایمان لانے والوں کو، وما اور نہیں ہے، وما کان اور نہیں ہے، شان لنبی کسی نبی کی، ان یغل کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، ومن اور جو یغلل مال غنیمت میں خیانت کرے گا، یأتی وہ لائے گا، بما اس چیز کو، غلہ جو اس نے خیانت کی ہوگی، یوم القیامت قیامت کے دن، ثم پھر توفی پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا ہوگا،
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن کیا بس وہ شخص اتبع جو پیروی کر لیں رضوان اللہ کی رضامندی کی، کمن وہ شخص کی طرح ہے باء جو لوٹا بسخط ناراضگی کے ساتھ من اللہ کی طرف سے، ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس اور برا ہے المصیر ٹھکانہ یا لوٹنا جانا۔ ہم درجات ان کے درجے ہیں عند اللہ کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی بصیر دیکھنے والا ہے بما ان کاموں کو یعملون جو کرتے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق من احسان کیا ہے اللہ نے علی المؤمنین مومنوں پر اذ بعث فیہم جب بھیجا ان میں رسولا ایک پیغمبر من انفسہم ان کی جانوں میں سے، انہی میں سے، یتلو جو پڑھتا ہے علیہم ان مومنوں پر آیاتہ اللہ کی آیتیں، ویزکی اور پاک کرتا ہے ہم انہیں، ویعلم اور سکھاتا ہے ہم ان کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت، وَإِن كَانُوا اور بے شک تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین البتہ واضح گمراہی میں۔ اولم کیا جب اصابتکم پہنچی تمہیں مصیبت قد تحقیق اصبتم پہنچا چکے ہو تم مثلے ہے اس کی دگنی مصیبت، قلتم تم نے کہا انا ھذا کہاں سے ہوا ہے، کیسے ہوا، قل آپ کہہ دیجئے ہوا وہ من عند انفسکم تمہاری جانوں کی طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ آیات میں جنگ احد کا ذکر تھا، بلکہ گزشتہ کئی آیتوں سے پچھلی تفصیل سے جنگ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور جنگ احد کا پس منظر اس حوالے سے ہم عرض کر چکے ہیں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ غزوہ بدر میں دیکھ لیجئے، ایک طرف 313 دوسری طرف 1000، اسی غزوہ احد میں دیکھ لیجئے کفار کا لشکر 3000 اور یہاں پر 700 کے قریب بندے ہیں، 1000 بندہ 300 واپس ہوتا ہے راستے سے۔ اسی طرح دیکھ لیجئے جنگ معتہ میں، ٹھیک ہے، 3000 کا لشکر ہے، وہ غالب آتا ہے 1 لاکھ لشکر پر۔ اس لیے جنگ یرموک میں 45,000 کا لشکر ہے، وہ 7 لاکھ پر غالب آتا ہے، 1,05,000 کافر مرتے ہیں، 4,000 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مواقع پر
کبھی مسلمان جو ہے نا وہ اسلحے کی زیادتی کی وجہ سے یا تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں جیتے. مسلمانوں کے پاس اسلحہ تعداد اتنی ہی نہیں ہے ہر زمانے میں. اور کبھی جیت ہوئی ہے تو اللہ کی مدد سے ہوئی ہے. اب بھی اللہ کی مدد سے ہوگی. یہ گھبرانا نہیں چاہیے جی ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے تو یہ ہے وہ ہے. یہ بیوقوف کی باتیں ہیں. یہ تو وہ شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط نہ ہو. ہاں اسلحہ ہونا چاہیے, وہ اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے, لیکن اسلحہ زیادہ ہو یہ کبھی بھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. تو فرمایا کہ وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے اللہ کے بعد. خذل یخذل کو مانا ہوتا ہے مدد چھوڑنا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مدد چھوڑ دی تو بے شک تمہارے پاس سب سے زیادہ اسلحہ کیوں نہ ہو, سب سے جدید ترین اسلحہ کیوں نہ ہو, تمہاری تعداد سب سے زیادہ کیوں نہ ہو, لیکن کچھ نہیں کر سکتے. جنگ حنین کے موقع پر مسلمانوں کے پاس 24,000 کا لشکر تھا. دل میں بات آ گئی کہ آج تو ہم کثرت کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے. بڑی بات صحابہ کی زبان سے نکل گئی, فوراً شکست ہو گئی. عارضی طور پر اگرچہ بعد میں پھر فتح ہو گئی, لیکن عارضی طور پر جو ادھر ادھر بھاگ گئے. تو یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, تو فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے. مومن لوگوں کو اللہ کا نام لے کر بھروسہ کرنا چاہیے. اچھا, اگلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پس منظر بعض حضرات نے تو کہا کہ یہ واقعہ جنگ بدر میں پیش آیا. اکثر تو یہ فرماتے ہیں, لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں, جنگ احد کا واقعہ ہے. جنگ بدر میں تو مال غنیمت بھی ہاتھ آیا تھا. جنگ احد میں مال غنیمت شروع میں ہاتھ لگا, لیکن اس کے بعد اکثر مال غنیمت ہاتھ سے نکل گیا تھا, کچھ رہ گیا تھا. جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو ایک شب منافقین بھی پہنچ گئے وہاں پر. انہوں نے کہا ہمارا حصہ بھی نکال دو, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. تو وہ ایک منافق کہنے لگا کہ اس میں سے ایک گرم کمبل تھا, کمبل وہ غائب ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. دوسرے نے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہوگا, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار تھا, اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پسند فرماتے تو وہ تقسیم سے پہلے اس کو لے سکتے تھے اپنے لیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا نہیں. اختیار تھا, اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اب اگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار تھا شریعت کے اللہ کی طرف سے, تو چھپ کے لینے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو لیتے تو سب کے سامنے لیتے نا. لیکن یہ تو ان کی سوچ تھی, گھٹیا سوچ, آج بھی ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ, غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کو. فرمایا کسی بھی نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ایک چادر, ایک درہم, حتیٰ کہ سوئی کیوں نہ ہو, اگر کسی نے اٹھائی اس کا حساب دینا پڑے گا. قیامت والے دن ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. اور پھر کوئی شخص کسی سے چوری کر لے, کوئی شخص سے چوری کرنا اس کا وبال, اس کا عذاب اتنا نہیں ہے. لیکن قومی خزانہ ہو یا مال غنیمت ہو, اس میں تو بہت سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے. اگر اس میں سے کوئی خیانت کرتا ہے, کوئی چیز اٹھاتا ہے, تو سب کا حساب دینا پڑے گا. اس کا معاملہ تو بڑا سنگین ہے, بڑا مشکل ہے.
تو فرمایا کسی بھی نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا جو خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کی ہوگی قیامت والے دن اس چیز کو لائے گا. وہ اگر کسی نے کمبل اٹھایا ہے, کسی نے کوئی چادر اٹھائی ہے, کسی نے کپڑا اٹھایا ہے, کسی نے اور چیز اٹھائی ہے, تو قیامت والے دن اس کو اٹھائے گا اپنے کندھوں پر, سب کو پتہ چلے گا, سب کے سامنے رسوائی ہوگی کہ او دیکھو فلاں خیانت اس نے کی تھی, فلاں خیانت اس نے کی تھی, اور اس کا حساب دینا پڑے گا. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پھر پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ سب کمایا ہوگا کسی نفس نے, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ. کیا وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کر لے, کیا اس کی طرح ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹ جائے؟ یعنی جو اللہ کی اطاعت کرے, رسول کی اطاعت کرے, اللہ کو راضی کر لے, اور وہ جو اللہ کو ناراض کر دے, اس کے رسول کو ناراض کر دے, تو کیا ایسے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. فرمایا مأواہ جہنم, اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے, وبئس المصیر, اور برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ, ان کے درجے ہوں گے اللہ کے ہاں. جو نیک لوگ ہیں ان کے بھی درجے ہوں گے, اور جو بد لوگ ہیں ان کے بھی درجات ہوں گے. نیک لوگ کو مختلف درجات ہیں, انبیاء کا درجہ الگ ہے, صدیقین کا الگ ہے, شہداء کا الگ ہے, علماء کا الگ ہے, نیک لوگوں کا الگ ہے. اور اسی طرح جو بد لوگ ہیں ان کے بھی درجات ہوں گے, منافقین, مشرکین, کفار وغیرہ ذالک. تو درجے کے حساب سے جس قسم کا درجہ ہوگا اسی حساب سے معاملہ کیا جائے گا. جو نیک لوگ ہوں گے جن کے درجات بلند ہوں گے ان کو اس طرح کے انعامات ملیں گے, نعمتیں ملیں گی. اور جو بد لوگ ہوں گے نچلے درجے میں جو ہوں گے ان کی سزا اور ہوگی, اوپر ہوگی ان کی سزا اور ہوگی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اس آیت میں اللہ عز و جل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مناسب نبوت کا ذکر کرنے لگے ہیں. یہ 4 مناسب ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 جگہوں پر کیا ہے. 2 جگہ تو سورہ بقرہ میں, ایک آخری پارے کے پہلے پارے کے بالکل آخر میں, اور دوسری جگہ جو ہے وہ دوسری پارے کے شروع میں. یہ 2 جگہ بقرہ میں, اور ایک جگہ یہاں پر سورہ آل عمران میں, اور ایک جگہ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ میں. 4 مناسب نبوت کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ایک پیغمبر بھیجا, رسول بھیجا انہی میں سے. یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا انسانوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ احسان ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی فرشتے کو نہیں بھیجا, کسی جن کو نہیں بھیجا. جبرائیل علیہ السلام کو اگر بھیجتے یا کسی بھی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے, ٹھیک ہے, تو وہ فرشتہ کہتا روزہ رکھو, تو لوگ کہتے عجیب بات ہے
اس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، اور ہمیں کہتا ہے روزہ رکھو۔ ہم کیسے رکھیں؟ ہمارے ساتھ تو نفس ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اس کی تو پرواہ کوئی نہیں، ہم کیسے رکھیں؟ اگر وہ فرشتہ کہتا، صبر کی تلقین دیتا، صبر کر، مشکل پیش آئے صبر کر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ معتبر ہے جب شروع میں صدمہ انسان کو تکلیف پہنچے اس وقت صبر کرے، بعد میں تو رو دھو کر انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو ہمیں صبر کا کہتا ہے، صبر کر، خود تو اس کو کوئی پرواہ ہے نہیں، نہ اس کی ماں ہے، ماں مر جائے کہ اس کی تکلیف ہے، نہ اس کو باپ کے مرنے پر تکلیف ہے، نہ اس کی پھوپھی ہے، نہ اس کی خالہ ہے، نہ اس کی بہن ہے، نہ اس کا بھائی ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، اس کو تو تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے، یہ تو صبر کر سکتا ہے۔ تکلیف تو ہمیں ہوتی ہے، پریشانی تو ہمیں ہوتی ہے، ہمیں صبر کا کہتا ہے، ہم کیسے صبر کریں؟ ٹھیک ہے، اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے نا، اور دوسری بات ہے کہ انسان سے مانوس ہوتا ہے، انسان سے مانوس ہوتا ہے، ہم جن سے انسان مانوس ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان ہے، اور واقعی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا انہی میں سے، ہم میں سے، لیکن آپ انسانوں میں سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ کی بات سب سے اونچا ہے، کسی انسان کو درجہ حاصل نہیں، کسی جن کو درجہ حاصل نہیں، کسی فرشتے کو درجہ حاصل نہیں، جبرائیل کو درجہ حاصل نہیں، اسرافیل کو درجہ حاصل نہیں، میکائیل کو مرتبہ حاصل نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی مسلمان شک کر سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ احسان ہے، واقعی احسان۔ آگے فرمایا کہ کیا کرتا ہے پیغمبر؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر یعنی مومنوں پر اللہ کی آیاتیں تلاوت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک ان پر تلاوت کرتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، جبرائیل علیہ السلام اتارتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کو پڑھاتے تھے، اور صحابہ نے پھر آگے پڑھایا، اپنے شاگردوں کو آگے پڑھایا، ہم تک پہنچا۔ تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو پہلا منصب نبوت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں لوگوں کو۔ دوسرا منصب نبوت وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں ان اندر سے، برے اخلاق سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے، ان چیزوں سے پاک کرتے ہیں۔ دیکھیے گا اصل تزکیہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو پاک مت کرو، یعنی اپنے نفسوں کو پاک مت سمجھو، ٹھیک ہے۔ اصل پاک کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اندر سے برے اخلاق، برے عقائد یہ اللہ پاک کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تبلیغ کی، لوگ ایمان لائے تو لوگ کفر سے پاک ہو گئے، شرک سے پاک ہو گئے، بدعت سے پاک ہو گئے، غلط نظریات، عقائد سے پاک ہو گئے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بنے ہیں، اس لیے نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی کہ وہ پاک کرتے ہیں، لیکن اصل پاک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے انسان۔ اور تیسرا منصب نبوت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کو کتاب کی تعلیم کرتا ہے۔ کتاب سے مراد کتاب اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تعلیم کرتا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو عرب تھے، ان کو تو عربی آتی تھی اور قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو ان کو قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو کیسے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو قرآن کی تعلیم کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ان کی زبان عربی تھی لیکن ہر آیت کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ نہیں سمجھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ آیت سمجھائی کہ نہیں یہ مطلب اس کا یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ مثلا قرآن پاک میں آتا ہے مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو برا عمل کرے گا، گناہ کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ جو بھی برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، تو کون ہے ہم میں سے ایسا شخص جس سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے؟ چھوٹا موٹا گناہ تو ہر کسی سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کی بھی خیر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو سمجھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ سمجھے کہ قیامت میں اس کی سزا ملے گی، نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر عمل کی سزا قیامت میں ملے، دنیا میں بھی مل سکتی ہے۔ پھر فرمائے جو چھوٹی موٹی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے تو ہے، بخار ہو گیا، یہی پاک ہو رہا ہے انسان، اسی وجہ سے چھوٹا موٹا کوئی ہو جائے برا کام، سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہے، دل میں درد ہے، پھیپھڑوں کی بیماری ہے، گردوں کی بیماری ہے، بواسیر کی بیماری ہے، اور موڑوں کی تکلیف ہے، پٹھوں کی تکلیف ہے، یہ ساری جو بیماریاں ہیں انسان کو پاک تو کر رہی ہے، یہی مطلب ہے اس کا۔ یہ چھوٹے موٹے کام ہو جاتے ہیں انسان سے گناہ، تو اس طرح انسان کو پاک کیا جاتا ہے، یہ مطلب۔ اچھا جی، اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اس میں ظلم کا لفظ آتا ہے، ظلم، کہ جس نے نیک اعمال کیے اور کچھ ظلم بھی کیا تو اس کے بارے میں ہے، اس کی سزا کا ذکر ہے، کچھ کی سزا اس کو ملے گی۔ صحابہ نے جب وہ آیت سنی تو بہت پریشان ہو گئے کہ اس میں یہاں پر ظلم کا ذکر ہے، اور ظلم کا مطلب تو زیادتی ہے، تو زیادتی تو ظاہر ہے چھوٹی موٹی ہو ہی جاتی ہے انسان سے، تو یہاں پر یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا، نیک اعمال بھی کے ساتھ ظلم بھی کیا، تو اس کے لیے سزا، عذاب کا ذکر ہے، عذابوں کو سزا ہو، پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے یہاں پر مراد شرک ہے، وہ ظلم جس کو آپ سمجھے زیادتی، وہ مطلق زیادتی مراد نہیں ہے، اور شرک کسی نے کیا تو اس کو ظاہر ہے یہ سزا ملے گی۔
اور دوسری جگہ پر ظلم شرک کہا گیا ہے۔ لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تو ساتھی پہ فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو وہ وہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، عام زیادتی مراد نہیں ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش فی الحساب عذب، کہ جس کے ساتھ حساب شروع کیا جائے تو وہ گیا، بس اس کو عذاب مل گیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ آسان حساب ہوگا، اور یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب شروع ہو گیا تو وہ ہلاک ہو گیا، بس اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں جس حساب کا ذکر ہے کہ ہلکا پھلکا حساب ہوگا آسان، تو وہاں پر عرض مراد ہے، یعنی بس صرف ہلکا پھلکا صرف حساب پیش کیا جائے گا، صرف پیش ہوگا بس، تو وہ آسانی سے نکل جائے گا۔ لیکن من نوقش فی الحساب عذب، جو میری حدیث ہے کہ جس کے ساتھ حساب شروع کیا جائے تو اس کو عذاب دیا جائے گا، وہ واقعتاً اگر حساب شروع کیا جائے تو، حساب اگر واقعتاً شروع کیا جائے پھر تو کوئی حساب نہیں دے سکتا ہے۔ کون حساب دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو وہ صرف ہلکا پھلکا حساب پیش کیا جائے گا، تو وہ مراد۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی، وضاحت فرمائی۔ تو تیسرا منصب نبوت کہ وہ کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ۔ چوتھا منصب نبوت یہ ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، دانائی، حکمت دانائی کو، عقل مندی کو کہتے ہیں۔ یہاں پر حکمت سے مراد سنت ہے، حدیث ہے۔ حدیث اور سنت میں فرق ہے کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی جو ارشاد فرمایا وہ حدیث ہے، اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کر کے دکھایا عملاً تو وہ سنت۔ تو یہ مراد، اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چار مناسب نبوت کا ذکر ہے، اور میں نے آپ سے عرض کی کہ قرآن پاک میں 4 جگہوں پر ان کا ذکر ہے، ایک جگہ یہ بھی ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور فرماتے بے شک وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، جنگ احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے، بلکہ صرف شہید نہیں ہوئے، ان کا پیٹ چیرا گیا، کلیجہ باہر نکالا گیا، کاٹا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی شاید ایسا شاید کوئی بھی نہیں تھا جس کو زخم نہ لگے۔ ہم پہلے عرض کر چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگے تو پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد اصمتم مثلیہا، اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے نا تو اس کی دگنی مصیبت تم پہنچا چکے ہو ان کو۔ بدر میں تم نے بھی تو 70 مارے تھے اور 70 گرفتار کیے تھے، بڑے بڑے سردار ان کے مارے تھے، تو اس لیے تم بھی پہنچا چکے ہو، تو یہ مت سوچو۔ فرمایا قلتم انا ھذا، یہ کیسے ہوا، کہاں سے ہوا یہ؟ قل هو من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی نفسوں کی وجہ سے ہے۔ جب مصیبت آتی ہے نا تو یہ ہماری وجہ سے، نفس کا وبال، نفس کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کا وبال ہے۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کبھی تمہیں شکست دے، کبھی تمہیں فتح دلائے، کبھی جنگ، تو اس جنگ میں تو یہ ہوتا ہے کبھی اونچ اور کبھی نیچ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جی اب ذکر کیا جائے گا۔
ऐसे करो, ऐसे उंगली के साथ, कोई बात नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। या लतीफ़न बिखल्क़िहि या अलीमन बिखल्क़िहि या ख़बीरन बिखल्क़िहि। क़ुल्तु बिना या लतीफ़ या अलीम या ख़बीर या हय्यु या क़य्यूम या बदीअ अस्समावाति वल अर्द या ज़ल जलालि वल इकराम। नस्अलुक अन तुहय्या क़ुलूबना व अन तुनव्विर सुदूरना बिनूरि मारिफ़तिक अबदन सरमदन सरमदा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ला मौजूद इल्लल्लाह ला मक़सूद इल्लल्लाह ला मतलूब इल्लल्लाह ला मसजूद इल्लल्लाह ला महबूब इल्लल्लाह ला मअबूद इल्लल्लाह। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। फ़िक्र दुनिया करके देखा फ़िक्र उक़रा करके देख, ज़िक्र दुनिया करके देखा ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ, सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख।
خواہشوں کی پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس کو راضی کر کے دیکھ یا رب کو راضی کر کے دیکھ، عشق فانی کر کے دیکھ یا عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر صالح ذکر اللہ کر کے دیکھ۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اب لفظ اللہ پکارا جائے گا تو لفظ اللہ اس انداز سے پکارنا چاہیے کہ جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور کوئی اس کو بچانے والا نہ ہو، اب وہ اللہ کو پکارتا ہے، وہ اللہ کو کیسے پکارے گا؟ جیسے کوئی شخص ہے وہ آگ میں جل رہا ہے، کوئی اس کو بچانے والا نہیں، اب وہ اللہ کو پکارتا ہے، صرف اللہ ہے اس کو بچانے والا، تو وہ کیسے پکارے گا؟ اس تصور سے اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن یمیننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بک ان نغتال من تحتنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الظالمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم التب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم واقية كواقية الوريد اللهم واقية كواقية الوريد اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام لغزشوں سے تمام کمیوں سے تمام کوتاہیوں سے تمام غفلتوں سے درگزر فرما یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما اپنے کلام پاک میں غور و فکر غور و خوض تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرما اس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا یا اللہ ذی الجلال والاکرام ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما ملک عزیز کو ہر طرح کے اندرونی بیرونی سازش و طاقت سے محفوظ فرما یا اللہ ذی الجلال والاکرام انڈیا ہندوستان کے ہر ارادے ہر عزم کو خاک میں ملا دیجیے یا اللہ ذی الجلال والاکرام ان کے تمام عزائم کو نامراد فرما یا اللہ ذی الجلال والاکرام ان کے اسلحے کو ان کے فوج کے خلاف استعمال فرما پاکستان افواج پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر اور نیچے ہر طرف سے ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ ذی الجلال والاکرام فلسطین میں کشمیر میں برما میں ہمارے مظلوم بھائیوں بہنوں کی مدد نصرت فرما مجاہدین کی مدد نصرت فرما ہمیں جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما شہادت کی موت نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.